بالکل نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، در رسول کا ہر فقیر زندہ ہے، نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، در رسول کا ہر فقیر زندہ ہے، اور جب بھی پکاروں گا آئیں گے میری مدد کو، میرا ایمان ہے میرا پیر زندہ ہے، جب بھی پکاروں گا آئیں گے میری مدد کو، میرا ایمان ہے میرا پیر زندہ ہے، اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے رسول سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھی کرے خود گئے منگتا کا بھلا ہو۔ آئیے حضرات، اب میں گلپوشی کے لیے حضرت کے استقبال کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں جناب سامو شاہ المعروف میاں بابا وہ آئے اور خلیفہ بزرگ رضا ملت مفتی محبوب رضا الزائی صاحب کا استقبال کریں۔ اور حافظ عقیل رضی صاحب سے میں گزارش کروں گا اور ان کے اسٹیج پہ کلمہ کرام کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا ساگر فیض کا دریا، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، رضا کا دامن، تاج شریعہ کا دامن، اور جھوٹ بولنا چھوڑیں گے نا؟ ہاں ہماری حضرات بلا کسی تاخیر سے میں اب حضرت کو دعوت سخن دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لینا، غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لینا، دشمنوں کے لیے شمشیر ہے ہلکے میں مت لینا، اور اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا، اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا، یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں مت لینا، یہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں مت لینا، اور کسی اندھے کو سمجھا کر گیا ہے فاتحہ پڑھنے، کسی اندھے کو سمجھا کر گیا ہے فاتحہ پڑھنے، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لینا، کسی اندھے کو سمجھا کر گیا ہے فاتحہ پڑھنے، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لینا، اور رضا کا لاڈلا ہے جنہیں کہتے ہیں مفتی اعظم، رضا کا لاڈلا ہے جنہیں کہتے ہیں مفتی اعظم، میرے غوث کی تصویر ہے ہلکے میں مت لینا، میرے غوث کی تصویر ہے ہلکے میں مت لینا، اور بخشا خدا نے جن کو غسل کعبہ کا شرف، تاج شریعہ وہ پیر ہے ہلکے میں مت لینا، تاج شریعہ وہ پیر ہے ہلکے میں مت لینا۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کی اب حضرت کی تقریر ہمیں سماعت فرمانا ہے۔ اب نہیں سنبھلتا ہمارے سنبھالے، اب نہیں سنبھلتا ہمارے سنبھالے، یہ مائک یہ مجمع حضور اب آپ کے حوالے۔ سبحان اللہ۔ آگے عقیل صاحب کی حافظ عقیل کی سنبھال دیں۔ ادھر آئیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بہت پرانے نعرہ لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ عبد العزیز صاحب کی طرح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ، المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، والصلاة علی نبیہ طلع العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک المختار، سید ابرار و خیار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، معراج والے، کالی کالی زلفوں والے، سنہری جالیوں والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، چاند کے دو ٹکڑے فرمانے والے، کنکروں سے کلمہ پڑھوانے والے، بے شک سبحان اللہ، اور ہم گناہ گاروں کو بخشوا کر جنت دلوانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، احمد مجتبیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں جھوم جھوم کے ہدیہ درود و نذرانی عقیدت پیش کرے، پڑھی باز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ابھی آپ حضرات نے اتنی اچھی منقبت ناز کی رسول سماعت کی، لگ رہا ہے سردی زیادہ لگ رہی ہے، حالانکہ سردی تو کم ہوگی تھوڑا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، شاید ایک ہی جانتا ہے سبحان اللہ بولنا، جو لوگ جانتے ہیں وہی بولے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، بچے بھی جو ہے ہوشیار ہے، لیکن نوجوان لوگ خاموش بیٹھے، جبکہ ساری ہلچل نوجوانوں سے ہی آتی ہے نا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیچھے والے بھی ابھی بھی منہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کی علاقے کا، گھبرائیے مت، بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں مختصر۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ وہ جتنی بار بولتا ہے اتنے درخت اس کے نام کے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ پوری محفل میں جتنے درخت لگانا چاہیں یہ آپ کی مرضی۔ تھوڑا سا آگے آئیے، رئیس بھائی آگے آئیے، عبدالرؤف بھائی بھی آگے آئیے، سردی کا موسم ہے، چپک کے تو بیٹھیے لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، جیب ویب بھی سنبھال کر بیٹھیے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد،
تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ میرے ساتھ درود شریف کا ورد کرے، پڑی باؤ بلند، اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ما مدد، انتظار کرم کست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردابے بلا افتادہ گشتی، ضعیفانو شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، عطا کن یا قطب الدین فرید الدین نظام الدین۔ آیت من آیت اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ۔ الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس میں کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس میں کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہے، اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہے، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی ہے، اور دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو۔ ماشاءاللہ یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے ہمارے محترم سانڈو شاہ، ان کے فرزند دلاور شاہ کی خوشی کے موقع پر میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی دونوں باپ بیٹے کو شب اسرا کے دولہا کا صدقہ عطا فرمائے، آمین آمین آمین، اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ کیا جنہوں نے ایسی شادی رچائی اور اس طرح کی شادی کا انعقاد کیا کہ ڈھول باجے تماشے اس میں نہیں بلکہ سنت رسول کے مطابق ادا کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دیگر نوجوانوں کو اور دیگر اسلامی بھائی کو بھی اسی طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، یہ دولہا کون؟ شب اسرا کے دولہا۔ مثال کے طور پر کل ان کی بارات جانے والی ہے، اگر یوں کہہ لیا جائے کہ سارے باراتی اس شہر میں پہنچ گئے، کہاں راویر کہاں جانا ہے، سارے باراتی وہاں اگر پہنچ گئے، اور بال اتفاق ایک مثال دے رہا ہوں میں ایگزامپل، ان کی سواری ان کی کار پیچھے ہی رہ گئی، سارے باراتی ناشتہ کر لیے کپڑے پہن لیے پورے تیار ہو گئے، تو وہاں کے لوگ کیا آپ لوگوں کو اسٹیج پہ بیٹھا دیں گے کہ چلو باراتی آ گئے؟ کیا بیٹھائیں گے؟ شادی کی رسم ہوگی کیونکہ دولہے ہی ابھی پیچھے ہے، دولہا بھی آیا نہیں ہے، بلکہ آپ کتنے بھی اچھے کپڑے پہن لیں گے اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے دولہا آیا کہ نہیں آیا، دولہا حاضر ہوا کہ نہیں۔ سارے باراتی پہنچ گئے، صرف دولہے کی گاڑی نہیں پہنچی ہے، لیکن جب تک کہ اس گھر والوں کو اطمینان نہیں ہوگا، جب تک کہ دولہے میاں کی گاڑی وہاں پہنچیں گے نہیں، سارے باراتی پہنچ جائے، کھانا بھی شروع نہیں کریں گے۔ کیا آپ کو کھانا کھلانا شروع کر دیں گے؟ کہیں گے پہلے دولہا ہونا، ان کو کیا ہونا؟ کیا کھانا اسٹارٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سارے باراتی پہنچ گئے، سب پہنچ گئے، بھائی ہے بہن ہے جو ہے پورے رشتہ دار ماموں بھانجے سب پہنچ گئے، لیکن وہ نہ آپ کو کھانا کھلائیں گے نہ دیگر اہتمام کریں گے، وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں گے کب دولہے میاں کی گاڑی آتی ہے، جب آئے گی تب ان کے دل میں دل آئے گا،
تب آپ کے لیے سارے کھانا سجے گا, سب کچھ دسترخوان لگایا جائے گا, پانی کا اہتمام ہوگا, اس لیے کہ دولہے میاں کی گاڑی پیچھے ہے. معلوم ہوا ہم باراتی صدقہ ہے, اصل کون ہے؟ دولہا. دیکھو بچے نے کہا اصل کون ہے؟ دولہا. اس لیے میرے رضا ارشاد فرماتے ہیں جب میدان محشر قائم ہوگا, سارے امتی سب حاضر ہوگے وہاں پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کے دولہا ہوگے, آپ کی سواری جا رہی ہوگی تو ہم فریاد کرتے ہوگے یا رسول اللہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی, ہم کبھی پل صراط سے گزر رہے ہیں, گرنے والے ہوگے, میرے آقا آ کر ہمیں تھامتے ہوئے نظر آئے گے. میزان عمل پر جو ہے اعمال میں کمی واقع ہوگی, آقا کریم ارشاد فرمائیں گے میرا امتی ہے, اس کے اعمال کو تول لو, اسے میں جنت میں لے کر جا رہا ہوں. جہاں جہاں پریشانیاں ہو رہی ہوگی, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہ وہ شب اسرا کے دولہا ہے, کہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی, پرخار وادی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہم گناہگاروں کو جنت میں لے کر جائیں گے. سبحان اللہ. اگر دولہے میاں صرف وہاں پر اشارہ کر دے ہمارے دوست ہے تھوڑا 2 پلیٹ زیادہ بھیجنا, 2 پلیٹ زیادہ آ جائے گی, اس لیے کہ دولہے کا اشارہ ہے. تو جب اس دولہے کا یہ عالم ہے تو بہت خوب. بے شک اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہے, دھربے بہا دیے ہے, اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. خواجہ خواجگاہ قبلہ چشتیہ مرکز عارفہ مقطع سالکہ ہند الولی میرے حجاز عطائے رسول ہند, سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات برکات وہ عظیم ذات ہے کہ آج جو کچھ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ میرے خواجہ کا ہی احسان ہے, یہ میرے خواجہ کا احسان ہے. پورے ہندوستان کفر و ظلمت کے اندر ڈوبا ہوا تھا, کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, غریب نواز کے تشریف لانے سے اسلام کی روشنی پھیلتی ہوئی نظر آئی, اسلام کا چراغ روشن ہو گیا, قریہ قریہ چپا چپا گاؤں گاؤں اسلام کے اس چراغ سے منور اور روشن ہوتا ہوا نظر آیا. یہ مہینہ سرکار غریب نواز سے منسوب ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی سیرت پہ بھی مختصر گفتگو کی جائے. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمیں بزرگان دین سے فیض اٹھانا ہے, لہٰذا اسی ضمن میں سیدھی سرکار غریب نواز کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ ہندوستان کے اوپر تشریف لائے. کئی کرامتوں کا صدور آپ کی ذات سے ہوا. حضرت اللہ مولانا حافظ قاری عقیل احمد رضی صاحب قبلہ نے اس جلسے کا نام دیا ہے تحفظ شریعت, ہے نا. سرکار غریب نواز جب تشریف لائے تھے اجمیر مقدس, سب کو وہ کرامت معلوم ہے, ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہو کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. سیدھے سرکار غریب نواز پر جب پانی بند کر دیا گیا تھا, پانی بند کر دیا پرتھوی راج چوہان نے کہ پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے, فوج لگا دی پانی کے اوپر. سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے مرید سے جاؤ یہ کاسہ لے کر اور پانی لے کر آؤ اس کاسے کے اندر. مرید نے کہا حضور جو ہے انا ساگر پر پہرا لگا دیا گیا ہے, پانی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدھی سرکار غریب نواز نے کسی پرانے مرید کو نہیں بھیجا تھا, جو کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہے ان کو نہیں بھیجا تھا, بلکہ اگر آپ گئے ہوں گے اجمیر مقدس تو انا ساگر کے سامنے ایک مندر ہے, وہ پہاڑ پر سامنے مندر نظر آتا ہے, اسی مندر کا وہ پجاری تھا رام دیو. کیا تھا؟ رام دیو, جو ابھی مسلمان بنا تھا. کب بنا تھا؟ ابھی مسلمان بنا تھا. نگاہ غریب نواز نے اسے ابھی مسلمان بنایا اور کلمہ پڑھایا تھا. اسی رام دیو کے ہاتھ میں آپ نے کاسہ دیا تھا. اگر کسی پرانے کے ہاتھ میں دیتا تو سمجھ پڑتی تھی کچھ, ہے نا, قاری ندیم صاحب. لیکن ابھی جو بنا تھا اس کے ہاتھ میں دیا, وہ تو یہ کہہ سکتا تھا حضور کئی سالوں سے میں انا ساگر کے پاس ہوں, انا ساگر جل تھل ہے, پورا پانی بھرا ہوا ہے انا ساگر کے اندر, یہ چھوٹے سے کاسے میں کیسے آ جائے گا. لیکن وہ ایسے ویسے کا مرید نہیں تھا. ان نگاہ غریب نواز نے ایسا بنا دیا تھا کہ لمحوں کے اندر اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. وہ مرید تھا, مریض نہیں تھا. آج لوگ مریض بن جا رہے ہیں,
اس لیے وہ مرید تھا. اس نے کاسا لیا رام دیو نے, ابھی مرید بنا تھا اور گیا انا ساگر کے قریب. بننے کے بعد جیسی انا ساگر کے قریب پہنچا, انا ساگر سے کہا کہ انا ساگر تجھے میرے خواجہ بلاتے ہیں, تجھے میرے خواجہ بلاتے ہیں. پورا انا ساگر سمیٹ کر اسی کاسے میں آ گیا, اسی کاسے میں آ جاتا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے, مورخین لکھتے ہیں کہ صرف انا ساگر ہی نہیں آیا تھا, بلکہ اجمیر مقدس میں جتنا پانی موجود تھا وہ کسی کنویں میں موجود تھا, یا باولی میں تھا, یا مٹکے میں تھا, کسی ڈرام میں تھا, چھاگل میں تھا, برتنوں میں رکھا تھا. وہ سارا پانی ہوگی اسی چھاگل میں آ گیا تھا, اسی جو ہے کاسے کے اندر آ گیا تھا. صرف انا ساگر کا پانی نہیں آیا تھا. اور کیوں جو ہے مورخین لکھتے ہیں کیوں پورا پانی آ گیا تھا انا ساگر کا اس کاسے کے اندر, پورے اجمیر مقدس کا پانی اس کے اندر سما گیا تھا. چشمے خالی ہو گئے تھے, چھوٹے چھوٹے برتن خالی ہو گئے تھے, عورتیں پیالوں کے اندر پانی رکھتی تھی گھروں میں, وہ سارا پانی اسی کاسے کے اندر آ گیا تھا. اس لیے کہ غریب نواز آل رسول ہے, سیدھی سرکار امام علی مقام امام حسین کی خاندان سے ہے, نجیب الطرفین سید تھے. آپ کے والد بھی سید ہے اور آپ کی والدہ بھی سید تھی, آپ نجیب الطرفین سید تھے. لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جو ہے میدان کربلا میں پانی نہیں ملا تھا, اس کا جواب سوال کربلا میں تھا, جواب اجمیر سے دیا گیا. جواب اجمیر سے دیا گیا تھا کہ سوال کربلا پر مت کرو, وہ پانی کے لیے محتاج نہیں تھے, وہ مجبور نہیں تھے, وہ تو امتحان گاہ کے اندر موجود تھے, وہاں بھی اختیار رکھتے تھے, چاہتے تو جا ٹھوکر مارتے وہ پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی, پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی. سرکار غریب نواز نے کہا تھا جاؤ کہہ دو پانی سے معین الدین بلا رہے ہیں, تو صرف انا ساگر کو بلایا گیا تھا, لیکن اجمیر کا چھاگل کا پانی, کنویں کا پانی, نالے کا پانی, پیالوں کا پانی, سارا پانی جمع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی جان رہا تھا کربلا میں تو آل رسول نے بلایا نہیں ہے, آج ان کے شہزادے بلا رہے ہیں. اگر کی کیا تخصیص ہے, وہ بھی سوچ رہا تھا بلایا تو کربلا میں نہیں تھا, آج شہزادہ بلا رہے چلو اپن بھی حاضر ہو جاتے ہیں. نالے کا پانی کہہ رہے تھا چلو اپن بھی حاضر ہو جاتے ہیں, کنویں کا پانی کہہ رہا تھا چلو میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں, چھاگل کا پانی بھی کہہ رہا تھا چلو میں حاضر ہو جاتا ہوں. الغرض پورے اجمیر مقدس کا جہاں جہاں پانی موجود تھا اپنی سعادت سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں بلایا نہیں ہے, آج کربلا کے شہزادے نے بلایا ہے, تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عظیمت کا نذرانہ پیش کر دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کرامت خواجہ غریب نواز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے امام علی مقام نے میدان کربلا میں کرامت نہیں دکھائی, اس لیے کہ وہاں شریعت کو بچا رہا تھا, تحفظ شریعت, وہاں شریعت کو بچانا تھا. اگر وہاں کرامت بتا دیتے تو ہم گناہ گاروں کے لیے وہ استقامت کا راستہ کون بتاتا, دین پر مر مٹنے کا راستہ کون دکھاتا, دین کے نام پر شہادت کا جذبہ کون پیدا کرتا, آئین قرآن کو بچانے کے لیے گردن کٹانے کا جذبہ کون کرتا. اس لیے امام علی مقام نے کہا کہ یہاں رخصت نہیں, عزیمت پہ عمل کرنا ہے, استقامت پہ عمل کرنا ہے, شریعت کو بچانا ہے, نانا جان کے نواسے ہے, تاکہ آنے والی امت محمدیہ کو صبح قیامت تک کے یہ سبق مل جائے کہ نانا کے دین پر اگر کسی نے انگلی اٹھایا ہے اسی انگلی کو توڑتے ہوئے نظر آنا, کسی نے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے نظر آنا, اپنی گردن کٹا کے سارے کنبے کو نچھاور کر کے شریعت کی پاسبانی کی ہے, شریعت کو بچایا ہے, شریعت کا تحفظ کیا ہے, اصول قرآن کو بچایا ہے, آئین شریعت کو بچا کے اپنا سب کچھ لٹا کے میرے حسین ختم نہیں ہوئے ہیں بلکہ لوگ جان رہے تھے, یزید بھی جان رہے تھے, ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے, ان کے کنبے کو ختم کر دیا ہے, لیکن نہیں, میدان کربلا کا ذرہ ذرہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک بے شک بے شک بے شک. اس لیے کہ امام حسین تو ایک تھے اس وقت, لیکن جب جذبہ شہادت کو نوش کیا تو گلی گلی کے اندر غلام حسین پیدا ہو گئے. یزید کسی نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا, لیکن غلام حسین کتنے پیدا ہو گئے, ہر جگہ ان کی محفلیں ہو رہی ہے, وہ ہماری یادوں میں زندہ ہے, وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے, وہ ہماری محفلوں میں زندہ ہے, وہ ہماری ہر پل کے اندر زندہ ہے. یزید ختم کرنے کے لیے گیا تھا, لیکن امام نے شریعت کا تحفظ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہوئے نظر آئے. قرآن کے آئینوں کو بچایا
تو قرآن نے کہا جس نے میرے آئین کو بچایا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہنا، زندہ ہے اسے مردہ مت کہنا۔ قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو جو آئین قرآن کی، جو شریعت کا تحفظ کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے ابدی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شریعت قرآن، اس لیے انہوں نے شریعت کو بچایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بچایا ہے۔ لوگوں نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن کو مخلوق کہا جائے۔ مخلوق اس لیے کہا جائے کہ اگر قرآن کو مخلوق کہا جائے گا تو قرآن فنا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فنا، اس لیے کہ مخلوق فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن ذکر رسول فنا نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر باقی رہے گا۔ تو ایک طبقہ معتزلہ کا اٹھا تھا اس وقت کہ قرآن کو مخلوق کہہ دو، قرآن فنا ہو جائے گا تو سب ذکر ختم ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اکیلے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوقین، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ فنا ہونے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، جیسے رحیم ہونا اللہ کی صفت ہے، رحمان ہونا اللہ کی صفت ہے، کریم ہونا اللہ کی صفت ہے، غفار ہونا اللہ کی صفت ہے، قادر ہونا اللہ کی صفت ہے، جبار ہونا اللہ کی صفت ہے، قہار ہونا اللہ کی صفت ہے، غنی ہونا اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ ختم ہونے والی صفت نہیں ہے۔ ایسی کلام اللہ ہونا، اللہ کا کلام ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے، جیسی اور صفتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے ایسی کلام اللہ ہونا یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم قرآن کو جمع کرتے کاغذ میں، دفتی پر، پٹھے پر، یہ ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کو لوگ جلا دیں اور جلانے کے بعد کہ قرآن ختم ہو جائے، لیکن نہیں، ہمارے مدرسے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھے گا، اس کے سینے میں ایسا قرآن محفوظ ہو گیا ہے، یہ پڑھتا چلا جائے گا، دوبارہ قرآن دنیا میں موجود ہو جائے گا۔ یہ وہ کلام ہے، یہ کلام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے حکومت سے ٹکر لی، بادشاہ نے کہا، مروان نے، کہ کہیں آپ بھی مخلوق قرآن کو، کہا نہیں، میں مخلوق نہیں کہہ سکتا، سارے بڑے بڑے مخلوق کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا میں مخلوق کہہ نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے شریعت کی حفاظت فرمائی، آئین قرآن کی حفاظت فرمائی، سارے لوگ آپ کے مخالف تھے، لیکن تنہے تنہا امام احمد بن حنبل اس بات پر اڑے رہے، اس بات پر ڈٹے رہے، اس بات پر استقامت حاصل کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی، لیکن آج جس کی بات چل رہی ہے اس کی چل رہی ہے جو استقامت کے اوپر قائم تھا، جس نے شریعت کا تحفظ کیا، تو آنے والی امت محمد امام احمد بن حنبل کی بات پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا تحفظ، یہ ہے اسلام کا تحفظ۔ لہذا آگے اگر ہم بڑھتے چلے جائیں، وقت بہت کم ہے، تو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے جو تحفظ کیا ہے وہ شریعت کا تحفظ کیا ہے۔ لوگ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ آپ کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ مالک و مختار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ علم غیب کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے۔ قربان جائیے یار غار مصطفیٰ، مجاز شناس رسول، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ کہتے علم غیب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کس وجہ سے مسلمان ہوئے تھے؟ آپ گئے تھے ملک شام سفر کے لیے، واپس آ رہے تھے تو آتے آتے راستے میں کلیسا پڑتا تھا جس میں یہودی رہتے ہیں، گرجا گھر ہے ان کا، اسی گرجا گھر میں گئے، رکے، تو اس گرجا گھر کا جو پادری تھا بہت بڑا، جیسے اپنے میں مولانا کہتے ہیں، ان یہودیوں میں اسے پادری کہتے ہیں، اس پادری نے جیسے حضرت ابو بکر کو دیکھا، ہاتھ چومتا ہے،
گھر میں لاتا ہے، خاص حجرے میں بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر ایک دور ہوا آئے گا کہ جب تمہاری قسمت کا ستارہ اوج ثریا پر پہنچا ہوگا تم امیر المومنین بنتے ہوئے نظر آؤ گے، ایک نبی کے ساتھی بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ حضرت ابو بکر کے حاشیے ذہن میں ساری باتیں نہیں تھی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پادری کہتا ہے جب وہ وقت خابیدہ کا ستارہ چمک اٹھے تو مجھ کو بھی یاد کرنا اور گواہ ہو جاؤ کہ جس نبی کے تم رفیق سفر بنو گے، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو گے، اسی نبی پر میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ وہ پادری کہہ رہا ہے۔ ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ سے کئی دور مسافت پر ہے، بہت دور ہے۔ جیسی مکہ شریف میں صبح ہوتی ہے سفر شروع کرتے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسی مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے ابو جہل ملتا ہے۔ ابو جہل بولتا ہے کہ ابو بکر کیا تمہیں معلوم ہوا؟ کہا نہیں، کیا؟ کہا ایک نیا دین شروع ہو گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لیتا ہے کہ عبداللہ کے لڑکے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ نیا دین لے کر آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب معبودان باطل ہے، ان کی پرستش نہ کی جائے، ان کی پوجا نہ کی جائے، بلکہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانا ہے، ایک رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے۔ اے ابو بکر کیا ایسا ہو سکتا ہے اب ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ حضرت ابو بکر کو جیسے اس نے کہا وہ رات کا سارا واقعہ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ کسی طرح ابو جہل سے دامن چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ابھی چھوڑو، میں تو سفر سے آ رہا ہوں، گھر جاتا ہوں، تھوڑا نہا دھو کر فریش ہوتا ہوں، پھر تمہاری بات سنوں گا۔ آپ گھر جاتے ہیں، اس سے تو دامن چھڑا لیا، لیکن گھر جاتے ہیں سامان رکھتے ہیں، نہ نہاتے ہیں نہ دھوتے ہیں فریش ہوتے ہیں، بلکہ وہ جستجو جو رات میں پادری نے کہا تھا کھینچے کھینچے آپ کو دربار رسالت تک لاتی ہے۔ آپ آتے ہیں باہر، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے گھر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ان کی پھوپھی بتاتی ہے کوئی صفا کا ایک پہاڑ تھا، اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ اس جانب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر آپ کے پاس جاتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں پہنچتے ہیں۔ جیسی پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسی پہنچے حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا آپ نبی ہے؟ اگر آپ نبی ہے تو آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے تھے، تو کیا آپ بھی کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں؟ حضرت نوح آئے تھے معجزہ لے کر، حضرت موسیٰ آئے تھے معجزہ لے کر، حضرت سلیمان آئے تھے معجزہ لے کر، الغرض سارے نبی معجزہ لے کر آئے تھے، کیا آپ بھی کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں؟ قربان جائے آمینہ کے لال، محبوب پروردگار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو بکر معجزے سے تو گزر کر آ رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات کو؟ زیادہ ڈیپ کے نہیں ہو جا رہی؟ معجزے سے تو گزر کر آ رہے ہو، جو رات میں پادری نے بولا تھا اس کو سرکار فرماتے ہو معجزہ ہے، کیا معجزے سے تو گزر کر ہی آ رہے ہو؟ وہ پادری نے جتنی باتیں تم کو بتائی ہے اب وہ بخت ثابتہ، وہ قسمت کا ستارہ تمہارا اب تو طلوع ہونے والا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر سنتے ہیں کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ظالموں کو کہنا کہ تم علم غیب مصطفیٰ پہ اعتراض کرتے ہو، اسلام کے دامن میں سب سے پہلے اگر کوئی داخل ہوا تھا وہ علم غیب مصطفیٰ کی بنیاد پر ہی داخل ہوا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو معلوم ہے اقرار علم غیب یہ ایمان میں داخل کر دیتا ہے اور انکار علم غیب یہ ایمان سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس لیے تو میرے رضا، پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان شاہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ ایک بات روشی پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد صلی علیہ وسلم وعافیت الابدان وشفائها نور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اس لیے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئے، اصول شرع کے پابند بنتے نظر آئے۔ سیدھے سرکار اعلیٰ حضرت کا نام جو بار بار ہم لیتے ہیں، اسٹیج پر علماء کرام لیتے ہیں، لوگوں کو اس سے حسد اور جلن ہونے لگ گئی ہے۔ ہر بار لوگ یہی کہتے ہیں کہ عرس اعلیٰ حضرت مناتے ہو؟ میاں عرس اعلیٰ حضرت نہیں مناتے ہیں،
لیکن دنیا والوں کو ضرور یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے، ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہو گیا۔ بے شک امام احمد رضا نے شریعت کا تحفظ کیا ہے، شریعت کو بچایا ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا ہے، ان کی یادوں کو بچا لیا ہے کہ ہر محفل میں ان کا ذکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے ہماری محفلوں کو گرمایا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز کا تذکرہ چل رہا تھا، آپ کی ذات سے کئی کرامتوں کا صدور ہوا ہے، بہت ساری کرامتیں سیدھی سرکار غریب نواز کی ذات سے ہوتی ہوئی نظر آئی، جو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ سرکار غریب نواز کے دربار میں ایک نابینا آیا، کئی روز سے جو ہے آنکھ مانگ رہا تھا، یا غریب نواز آنکھ عطا کر دیجیے، آنکھ عطا کر دیجیے، سرکار غریب نواز آنکھ مانگ رہا ہے، آنکھ نہیں مل رہی ہے۔ وقت کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان دربار غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے دربار میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے آنکھ مانگ رہے ہو؟ کہا بہت دن ہو گیا ہے آنکھ مانگ رہا ہے، اس لیے کہ جب وہ آنکھ مانگتا تھا تو جھولی پھیلا کے مانگتا تھا، لوگ جو آنا جانا کرتے تھے کچھ نہ کچھ اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اب اس نے دیکھا کہ دل کی جو حالت ہے وہ کم ہوتی چلی گئی، دل کی حالت جو تڑپ کی تھی وہ کم ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ اگر مانگنا ہے تو دل سے مانگا جائے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل سے مانگا جائے، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، لینے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، کسی سے کہ کیسا لیا جائے، اس طرح جستجو ہونا چاہیے۔ وہ سرکار غریب نواز کے دربار میں مانگ رہا ہے، آنکھیں دی جائے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر آئے اور کہا اس فقیر سے، اس نابینا سے کہ سنو جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ نابینا تھا، کہا نہیں جانتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا یہ وقت کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے۔ آپ جاتے جاتے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں دربار غریب نواز میں جا رہا ہوں، فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے بھی ایک شعر پڑھا، فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں فاتحہ پڑھ کر، تو باہر آنے سے پہلے تمہیں آنکھ مل جانا چاہیے۔ اگر آنکھ نہیں ملی تو ابھی تک تو آنکھ نہیں تھی، آنے کے بعد تمہاری گردن اتار دوں گا۔ کیا اتار دوں گا؟ گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ اب یہ پہلے تو آنکھ مانگتا ہی تھا، لیکن جب ملنے لگ گیا تھا تو دل کی کیفیت کمزور ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ دل کی کیفیت کمزور ہو گئی تھی۔ لیکن جیسی سنا حضرت اورنگزیب عالمگیر کا نام، پیر میں تھڑکا، کپ کپی تاری ہو گئی بدن پر، پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر چلے گئے مزار میں، فاتحہ پڑھ کے واپس آتے ہیں۔ جیسی واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو آنکھیں عطا ہو چکی ہے۔ مسکرا رہا ہے سرکار اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ کر، پوچھتے ہیں بتا کئی روز سے مانگ رہا تھا، جب آنکھ نہیں ملی تھی ابھی کیسے آنکھ مل گئی ہے؟ تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دراصل پہلے مانگ رہا تھا، دل سے نہیں مانگ رہا تھا، جب جان پر فن آئی تو دل سے مانگا غریب نواز سے، غریب نواز آنکھ عطا کر دو ورنہ گردن اڑ جائیں گی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر ہے، جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، دل سے مانگا میرے خواجہ نے عطا کر دیا۔ آج بھی میرے غریب نواز کا واسطانہ ہے کہ تیرا در دارالسلام یا خواجہ، تجلی ہے نئی صبح و شام یا خواجہ۔ کہ سرکار غریب نواز کا واسطانہ ہے کہ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، ہم مانگے کس طرح سرکار غریب نواز کے دربار میں، عاجزانہ انداز ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو ملتا ہے، اگر آپ وہاں پہنچے تو جو کرامتیں ہوئی ہے سرکار غریب نواز کی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جب صبح پہنچو شام پہنچو تو کرامتوں کا صدور ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھو آپ کیوں آئے ہیں تو یہی کہتا ہے پہلے بیٹا نہیں تھا، سرکار غریب نواز سے بیٹا مانگا تو بیٹا عطا کر دیا، بیٹی نہیں تھی بیٹی مانگا تو بیٹی عطا کر دیا۔ کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا کاروبار بہت خستہ چل رہا تھا، خراب ہو چکا تھا، غریب نواز کے دربار میں آیا، کاروبار ترقی پذیر ہو جائے، کاروبار پھلتا اور پھولتا ہوا نظر آیا، اس کے شکرانے میں غریب نواز کے دربار میں آیا۔ گویا تجلی نہیں صبح و شام یا خواجہ، کہ رکھی آپ نے ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے میرے خواجہ غلام پر۔ ایک فقیر مانگ رہا تھا خواجہ دے دو 5 روپے، بہت زمانے کی بات ہے، اس کو اپنے بہترین عالم دین علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان نے لکھا ہے، مانگ رہا ہے 5 روپے۔ اب ایک شخص تھا
سرکار غریب نواز کے دربار میں گیا, گاؤں سے جا رہا تھا, جاتے جاتے ایک اس کا دوست تھا, اس سے بھی کہا کہ چلو تم بھی سرکار غریب نواز کے دربار میں چلو. تو اس نے, وہ تھوڑا پلپلا تھا, کیا تھا سمجھ گیا نا, پلپلا, نہ ادھر پکا نہ ادھر پکا, لیکن گھومنے کی نیت سے دوست کہہ رہا ہے تو چلو چلتے ہیں, دیکھے کیا ہوتا ہے وہاں پر. یہ بھی پہنچ گیا ساتھ میں. جیسی پہنچا تو وہی فقیر مانگ رہا تھا غریب نواز, لوں گا تو 5 ہی روپے لوں گا. رہتے نا بہت سارے فقیر, یہ ابھی تو الگ فقیر نکل گئے ہیں, سب نے پیشہ بنا لیا ہے فقیری کو. فقیری پیشہ نہیں ہے نا, فقیری پیشہ نہیں ہے, ادھر چلے گئے تو اور ٹائم چلا جائے گا. لہذا فقیری پیشہ نہیں. وہ ہوتے تھے ایک مست, بہت سارے ہوتے ہیں کہ اتنا ہی لوں گا, بہت سارے 1 روپیہ دے رہے, کوئی 2 روپیہ کا نہیں, لے کے جاؤ اٹھاؤ, 5 ہی روپے لوں گا. اب یہ جو مزبذب تھا, یہ کب سے, بہت دیر سے دیکھ رہا ہے, بہت دیر سے دیکھ رہا تھا. آگے بڑھتا ہے, اس نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز کے دربار میں سب کو ملتا ہے, سب کو ملتا ہے, سب کہتے ہیں, لیکن اس فقیر کو کوئی 5 روپے نہیں دے رہا ہے. یہ آگے بڑھتا ہے, اپنی جیب سے 5 روپے نکالتا ہے اور اس فقیر کے ہاتھ میں رکھتا ہے. لیکن کم بخت یہ کہتے کہتے رکھتا ہے کہ غریب نواز کیا دیں گے, لے میں تجھے 5 روپے دیتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے یوں کہا تو فقیر کا انداز دیکھو, فقیر کیا کہتا ہے, خواجہ میں تیرے مارے جاؤں, خواجہ تیرے چرنوں پہ مارے جاؤں. دلایا بھی تو ایسے سے جو تیرا ہی منکر ہے, بہت خوب, بہت دلایا بھی تو ایسے سے جو تیرا ہی منکر ہے. تو یہ ہے سرکار غریب نواز کے دینے کے انداز. یہ بڑے عجیبانہ انداز ہوتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ سرکار غریب نواز کے دربار میں ہم اور آپ کی کیا بات ہے, بڑے بڑے قطب اور ابدال لائن میں کھڑے رہتے ہیں. کائیں میں کھڑے رہتے ہیں, لائن میں. میں تو اب تک سمجھتا تھا شاعروں کو ملتا ہے, لیکن اچھا ہے اب تک بیڑگاؤں کے مقدروں کو بھی ملتا ہے. ایک بار ضرور شکر پڑے, اللہ صلی بالقلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا نور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا. بڑے بڑے اولیاء کرام, بڑے بڑے جبہ جو ہے, دستارانے جبہ لائن میں کھڑے رہتے ہیں. سرکار مجاہد ملت حبیب الرحمان رئیس اعظم اڑیسہ تھے آپ. جب آپ چلتے تھے سرکار مجاہد ملت تو 100 200 لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. یہ عالم ہوتا تھا حضور مجاہد ملت کا. لیکن جب سرزمین اجمیر مقدس پہنچتے تھے تو سرکار غریب نواز جہاں کھانا بٹتا تھا اسی کی لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے. بڑے بڑے رئیس آپ کے مرید تھے, چاہتے کئی لنگر لگا دیتے تھے, لیکن سرکار مجاہد ملت اسی لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے, اپنے ہاتھوں سے جو ہے لنگر لیتے تھے, کھاتے تھے. لوگ کہتے حضور آپ اتنے بڑے ہیں, ہم کھانے کا انتظام کرتے. کہا نہیں, میں فقیروں کی لائن میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ غریب نواز کے دفتر میں مجاہد ملت کا نام بھی فقیروں کی لائن میں آنا چاہیے. اس لیے وہ دربار بڑا عالی دربار ہے, بڑے بڑے فقیرانہ انداز میں حاضر ہوتے ہیں. ایک نے کہا تھا کہ وہاں قطب اور ابدال رہتے ہیں. اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ کیسے قطب اور ابدال وہاں بڑے بڑے کیسے رہتے ہوں گے. یہ بیٹھا تھا, اچانک بیٹھا ہے تو اس کے دربار غریب نواز میں بیٹھا تھا. وہی سوچ رہا ہے کہ کیسے ولی سے کیسے ملاقات ہوگی. لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیے شک پیدا کرنا لیکن کبھی اللہ والوں کے لیے نہیں پیدا کرنا. ان کی شان بڑی نرالی ہے, بے شک وہ رب کے دلارے ہوتے ہیں. یہ بیٹھا ہے پوچھ رہا ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی قطب اور ابدال ہو. دربار غریب نواز میں بیٹھا تھا, ایک بزرگ اس کے بازو میں بیٹھے تھے. بہت بوسیدہ بزرگ لگ رہے ہیں, جھولا ہے ساتھ میں. دیکھا ان کی چپل تھی, وہ چپل کو کچھ سیدھا کر رہے تھے. اس سے کہتے کہ دیکھو بھائی میری چپل ٹوٹ گئی ہے. سامنے دروازے کے بلند دروازے سامنے ایک موچی بیٹھے ہوئے ہیں, جا کے ان سے سلا کے لے آؤ. یہ بزرگ دیکھ کر چپل لیتا ہے, چلا جاتا ہے. دیکھتا ہے تو وہاں کئی لائن لگی تھی. بہت دیر تک کھڑا رہتا ہے, کھڑا رہتا ہے, کھڑا رہتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے. پھر لا کے دیتا ہے ان کو. کہا وہاں بہت بھیڑ ہے. کہا کون سے؟ انہوں نے بڑے اسپیڈ میں کہا کون سے قطب ہو کر اتنی دیر لگاتے ہو. یہ جیسے پہنچا وہاں, اس کو کچھ سمجھ میں اس وقت آیا نہیں, فوراً پہنچا اور کہا کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ قطب ہو کر اتنی دیر لگاتے ہیں. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان سے بھی کہو غریب نواز ہو کر تھوڑا صبر بھی تو کر لیجیے. جیسے یہ واپس آتا ہے ادھر تو دیکھتا ہے ادھر وہ بزرگ نہیں ہے. چپل ہاتھی میں ادھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بھی نہیں ہے. تو یہ دکھانے کے انداز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ دکھانے کے انداز ہوتے ہیں. تو سرکار غریب نواز کا آستانہ بڑا عالی آستانہ ہے. وہ ہمارے ہندوستان کی پیشانی پر جھومر کے مطابق آستانہ ہے.
انہی کی در دولت سے آج پورا ہندوستان جی رہا ہے اور آج مسلمان پوری شان کے ساتھ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سرکار غریب نواز کے دربار سے بہت جو ہے نعمتیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. شعر بے شعر سنت علامہ حشمت علی خان رحمت رضوان. علامہ حشمت علی خان وہ ہے جو مناظر اعظم ہندوستان ہے. مناظر ہے بہت بڑھیا, بہت بڑے مناظر تھے, دبلے پتلے تھے. سرکار لنگی پہنتے تھے سفید, سفید جو ہے کپڑا کرتا ہوتا تھا اور سفید ٹوپی دو پلی جو ہوتی ہے بڑی, وہ ٹوپی پہنتے تھے. علامہ حشمت علی خان مناظر اعظم ہے. بڑے بڑے دیوبندیوں کو پسینہ آ جاتا تھا, اگر اسٹیج پر آ جائے وہ تو دیوبندی بھاگ جایا کرتے تھے, ان کے مناظر بھاگ جایا کرتے تھے. علامہ حشمت علی خان جب اجمیر شریف حاضر ہوئے تو وہاں سے واپس ہو کر آپ دلی آئے تھے. دلی آئے, جیسے اسٹیشن پر پہنچے تو ایک سڑا وہابڑا مل گیا دیوبندی. اس نے پوچھا مولوی صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ کہا اجمیر شریف سے آیا ہوں. کہا اجمیر شریف سے آئے ہیں؟ کہا میں نے پوچھا وہاں جنتی دروازہ ہے. کہاں جنتی دروازہ ہے؟ جنتی دروازہ ہے وہاں. الحمدللہ یہ فقیر بھی ان سال گئے تو ہم بھی جنتی دروازے سے گزر گئے. الحمدللہ اتنی آسانی کے ساتھ گزرے کہ جیسے انہوں نے کھولے بس بازو ہی میں کھڑے تھے, ایسا لگا کہ غریب نواز نے بلایا ہی ہے, فوراً گزرتے ہوئے نظر آیا, ورنہ کوئی جلدی تصور بھی نہیں کرتا. علامہ حشمت علی خان کے قریب آگے اس نے کہا آپ جنتی دروازے سے گزرے. کہاں؟ تو وہ سونگنے لگا. آپ کو ایسا سونگتا ہے, جبے کو سونگ رہا ہے, کپڑے کو سونگ رہا ہے, بدن کو سونگ رہا ہے. تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں سونگ رہے ہو؟ کہا میں اس لیے سونگ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جنتی ہوتا ہے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے. کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے. تو آپ جنتی دروازے سے گزر کر آئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. تو آپ مناظر تھے, معمولی نہیں تھے. فوراً الزامی جواب ارشاد فرماتے, منہ توڑ جواب دیتے ہیں. کہ ایک ہی حدیث پڑھی, دوسری حدیث نہیں پڑھی کیا؟ دوسری حدیث نہیں پڑھی. یہ پڑھی تم نے کہ جو ہے جنتی کے بدن سے خوشبو آتی ہے. بالکل میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جنتی کے بدن سے خوشبو آتی ہے. لیکن سنو کس کو آتی ہے؟ جو جنتی ہو اسی کو آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو جنتی ہو اسی کو آتی ہے, تم کو کیسے آئے گی کم وقت؟ اس لیے وہ دربار غریب نواز ہے. بے شمار جو ہے وہاں سے کرامتوں کا صدور ہو رہا ہے. یکے بعد دیگرے کئی کرامتوں کا صدور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئے, اصول اسلام پہ پابند ہو. میں مبارکباد پیش کروں گا ہمارے دلاور بھائی اور سانو بھائی کو کہ جنہوں نے بہترین مجلس کو سجایا ہے. اس موقع پر یہ سجانا چاہیے, نمازوں کی پابندی کرے, اصول دین کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئے اور اپنی شادیوں کو بھی شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے نظر آئے. اے اسلام کے شہزادوں, آج یہ شہر آپ کا گاؤں اتنا بڑا ہے, بڑگاؤں ماشاءاللہ بہت مشہور ہے آپ کا بڑگاؤں. محرد والے کبھی سو گئے ہیں, اب دیکھو کب جگیں گے وہ, ہے نا. میں دوسرے اعتبار سے کر رہا ہوں, ہماری امت سمجھ رہے ہیں کہ بہت ابھرتا ہوا وہ گاؤں تھا جس نے سارے آس پاس کے گاؤں کو ابھار دیا تھا, لیکن ابھی وہی سو گئے ہیں. اللہ ان کو بیدار کرے دینی طور پر ماشاءاللہ. الحمدللہ. لہذا نماز کی پابندی, اہم شریعت کی پابندی. آگے گھر ہو, گھر میں 4 لڑکے 5 ہو, 3 ہو, 2 ہو, ہم ظہر میں جائے, عصر میں جائے, مغربی کی پابندی کرے, گھر میں نمازوں کی پابندی کرے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں, ابھی بھی کچھ دور میں ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر لوگ جو ہے گلاس لے کر کھڑے رہتے, پانی کا لے کے کھڑے رہتے, لے کے کھڑے رہتے ہیں. کہا کیوں؟ کا بچہ بیمار ہے, اس کی ماں آئی گلاس لے کر کھڑے ہو گئے. جو بھی آتا ہے نمازی کا ایک ہی وقت پڑا ہو, کہا میرے پانی میں پھونک دو. اتنا یقین ہوتا ہے اس ماں کو کہ اگر نمازی میرے پانی میں پھونک دے گا, میرا بچہ پی لے گا تو شفا یاب ہو جائے گا, وہ تندرست ہو جائے گا. کبھی آپ نے غور کیا اس پر کہ ایک مرتبہ پی کے پھونکنے سے اس ماں کو اتنا یقین ہے کہ میرا بچہ شفا یاب ہو جائے گا. تو اگر ہم 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائے, گھر میں پریشانی ہوگی, ہم قدم رکھیں گے, اللہ رب العزت پریشانی کو دور کر دے گا, مصیبتوں کو دور کر دے گا. اس گھر سے پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی. محبوب سبحانی, قطب ربانی, میرے میرا پیر پیرا, شاہ جیلا قندیل نورانی, شہباز لمکانی روشن ضمیر, بڑے پیر میرا محی الدین سبحانی, سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کرتا ہے حضور میرے گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی, کھانا ختم ہو جاتا ہے, اتنا کماتا ہوں, مال ہفتہ آتے آتے ختم ہو جاتا ہے, قرض میں مبتلا ہو گیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہاں گھر ہے؟ کہا ایک چوراہے پر میرا گھر ہے. کہا تمہارے گھر پہ پردہ ہے؟ کہا پردہ نہیں ہے. کہا پردہ ڈال دو.
جب وہ پردہ ڈال لیتا ہے اپنے گھر پر، کچھ دنوں کے بعد حاضر دربار غوثیت مآب ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور اب تو میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ کہا برکت ہی برکت ہے؟ کہاں برکت ہی برکت ہے؟ کہا یا غوث پہلے بھی میں اتنا ہی کماتا تھا، ابھی بھی اتنا ہی کماتا ہوں، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ قربان جائے میرے غوث شاہ فرماتے ہیں دراصل تمہارا گھر ایک چوراہے پر تھا، جب بے نمازی کا گزر ہوتا تھا اس کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑ جاتی تھی، ساری برکت ختم ہو جائے گا۔ اللہ کبیرہ، بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں خود بے نمازی رہے تو میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، اسلام کی شہزادیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیجے، اپنے شوہر کو نماز کے لیے بھیجے کہ جائیے نماز پڑھ کے آئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ جائے گے نماز پڑھ کے آئیں گے، چہرے پر نماز پڑھنے سے چہرے پر نور ہوتا ہے، قبر روشن و منور ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس نمازی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز اہم العبادت ہے، نماز اہم الفرائض ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن ارشاد فرماتا ہے رب نے جن اور انس کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، درخت چرین پرین جانور سب کو ہم استعمال کر رہے ہیں، زمین پہ ہم چل رہے ہیں، درخت کو کاٹ کے ہم چولہا جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جانوروں کو ذبح کر کے ہم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھیت کھلیان سے سبزہ اگا کر ہم دانا اور اناج اگاتے ہوئے نظر آتے کھاتے ہیں، ساری کائنات کو رب نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کر۔ نماز کو پنجگانہ کی عبادت جو ہے عادت بنا لے، نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے وقرؤ الصلاۃ نماز پڑھو، قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے نماز پڑھو۔ آپ بتا دیں کہ قرآن نے کہیں لکھا ہو نماز پڑھو، وقرؤ الصلاۃ کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک فجر پڑھی تو ظہر غائب، ظہر پڑھی تو عصر غائب، عصر پڑھی تو عشاء غائب، یعنی ایک ہی وقت کی ہم پڑھتے ہیں نماز۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو کہا ہے، نماز پڑھو نہیں کہا ہے، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے تو نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کو بھی آپ واجبات و مستحبات کے ساتھ ادا کریں، ظہر کو بھی واجبات و مستحبات کے ساتھ ادا کریں، عصر کو بھی آپ واجبات و مستحبات کے ساتھ ادا کریں، مغرب کو بھی واجبات و مستحبات کے ساتھ ادا کریں، عشاء کو بھی آپ واجب و مستحبات کے ساتھ جب ادا کریں گے تب ہونا نماز قائم کرنا۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بس پڑھ لیا، ایک وقت پڑھ لے، جمعہ پڑھ لیتے، 2 رکعت ادھر اٹھک بیٹھک کر لیے، ختم ہو گئی۔ حضرت شبلی بہت بڑے بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ ہے، 2 بزرگ ان سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، جیسی جا رہے تو جاتے جاتے ایک جگہ پڑاؤ کیا، رک جاتے ہیں، ایک مسجد میں رک گئے تو مسجد میں 2 بلیاں آپس میں بات کر رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ دونوں بزرگ حیران ہو گئے کہ ہم تو حضرت شبلی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ دونوں بلیاں کہہ رہی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو دونوں بزرگوں نے سوچا کہ چلو کم از کم ان کے جنازے میں شریک تو ہو جائے گے، قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ دونوں شخص جیسی ہی ان کے گاؤں پہنچتے ہیں، داخل ہوتے ان کے خانقاہ میں، حجرے میں، تو کیا دیکھتے کہ حضرت شبلی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ دونوں بیٹھتے ہیں، ابھی وہ کچھ کہتے نہیں ہے، اس سے پہلے حضرت شبلی فرماتے کہ دراصل جو بلیوں نے آپ کو خبر دی ہے وہ درست خبر دی تھی، اس لیے کہ کل رات میرے تہجد کی نماز قضا ہو گئی تو آسمان میں میرے انتقال کا اعلان ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تہجد قضا ہو جائے تو انتقال کا اعلان ہو جائے۔ ہمارے تو فجر بھی بستر میں، ظہر بھی کام پر ہو جا رہی ہے، عصر بھی منہ دھوتے دھوتے ہو جا رہی ہے، مغرب پلیٹ کے پاس ہو جا رہی ہے، اور عشاء جو ہے گلاس کے اندر ہو جا رہی ہے۔ پھر بھی ہم کہہ رہے کہ سچے مسلمان ہیں، پھر بھی ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نیک بندوں کے صدقے میں ہم کو کھلا رہا ہے وہ۔ اس لیے کہ جب تہجد چھوٹ گئی، تہجد فرض نہیں ہے، تہجد صرف انبیاء پر فرض ہے، اولیاء پر وہ تو معمولات ہے ان کے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ یہ حدیث قدسی، رب کا کلام ہو، زبان مصطفیٰ سے ہو،
اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، مثل الذی لا یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندے اور مردے کی طرح ہے۔ جو ذکر کرتا ہے گویا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ لہذا اللہ کا ذکر کر کے زندگی حاصل کرے، زندگی کرتے زندگی حاصل کرتے نظر آئے، اصل زندگی جیتے ہوئے نظر آئے، اس لیے نمازوں کی پابندی کرے، اچھائیوں کے کام کرتے ہوئے نظر آئے، اور ایمان والوں کے لیے اتنا بہترین جو ہے خط امتیاز ہے کہ نماز پنجگانہ کی عادت بنائے، لیکن معمولات ایسے بنا لے کہ قدم قدم پہ ہمیں نیکی ملنا چاہیے، قدم قدم پہ ثواب ملنا چاہیے۔ آپ فجر پڑھے فوراً نکلتی ہی وقت صرف نیت کر لیجئے کہ مولا میں جو ہے ظہر کی بھی نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، یہ نیت کر لے۔ آپ نکل کر گئے اور فجر سے لے کر ظہر تک اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں، ماٹ کام کرو، کھیتی بو، کچھ بھی کام کرتے ہوئے نظر آؤ، پوری جو لمحہ ہے فجر سے لے کر ظہر تک جتنے گھنٹے گزر رہے ہیں سارے آپ کے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے نیکی لکھوا دے گا۔ نیکی ہی نیکی فرشتے لکھتے نظر آئیں گے۔ ایک عظیم واقعہ، ایک بزرگ تھے، انہوں نے کھیر بنانے لگایا اپنی زوجہ محترمہ کو، ان کی بیوی تھی، بچے تھے، کہا کھیر بناؤ، ہمارے ایک دوست ہے ان کو دینا ہے۔ بیوی نے کھیر بنائی، ان کے ایک مرید تھے، ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا یہ لو کھیر، اور میرے ایک دوست ندی کے اس پار رہتے ہیں ان کو جا کر یہ کھیر دے دینا۔ وہ جیسی کھیر کا پیالہ ہاتھ میں لیتے عرض کرتے حضور کشتی تو ہے نہیں، کس طرح جاؤں ندی کے اس پار؟ کہا ٹھیک ہے، جب ندی کے قریب جانا تو ندی سے یہ کہنا ہے ندی مجھے اس نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں گیا تھا۔ اب یہ مرید تو حیران کہ حضرت کی تو بیوی ہے، بچے ہے، سب کچھ ہے، لیکن مرید سچا مرید تھا۔ بنو نا تو سچے مرید بنو۔ کیسے بنو؟ سچے مرید بنو، مریض مت بنو۔ اس لیے کہ پیر محبوب الہی جیسا ہو تو مرید بھی امیر خسرو جیسا ہو۔ حضرت امیر خسرو کو محبوب الہی نے نئی دلی بھیجا تھا، جاؤ نئی دلی کسی کام سے، تو جم غفیر لگا ہوا تھا نئی دلی میں۔ امیر خسرو نے پوچھا کیوں جم غفیر لگا ہے؟ کہاں ایک عارف باللہ کا انتقال ہوا ہے، وصال ہو گیا ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ سارا دلی روڈ پر آ گیا، تو امیر خسرو چھپ جاتے ہیں، سارے جب بھیڑ ختم ہو جاتی پھر کام کرتے، پھر محبوب الہی کی بارگاہ میں آتے۔ محبوب الہی پوچھتے ہیں امیر خسرو کیوں اتنا لیٹ ہو گئے؟ کہا حضور ایک عارف باللہ ولی کامل کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ کہا امیر خسرو اسی لیے لیٹ ہو گئے کہ ان کے جنازے کو کاندھا دے کر آئے؟ تو امیر خسرو کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے۔ امیر خسرو نے کہا تھا حضور نہیں، میں نے جیسی اس اعلان کو سنا اپنے آپ کو چھپا لیا، ایک کوٹری میں چھپ گیا۔ کہا میں نے کاندھا نہیں دیا بلکہ بھیڑ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جب بھیڑ ختم ہو جائے بازار سے سامان لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ محبوب الہی فرماتے کیوں؟ جنت مل رہی تھی، کاندھا دے دیتے جنت مل جاتی، کیوں جنت حاصل نہیں کی؟ تو قربان جاؤ، پیر ہو تو محبوب الہی جیسا، مرید ہو تو امیر خسرو جیسا۔ امیر خسرو نے کہا کہ جنت میں کسی اور سے کیوں لوں گا، اگر لوں گا تو اپنے پیر ہی سے لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ پیر سے لوں گا محبوب الہی سے۔ تو مرید ہو تو ایسے امیر خسرو جیسے، کہ امیر خسرو کا وہ عالم تھا۔ آج ہم یہ ہو جا رہے، ہمارا یہ عالم ہو جا رہا ہے کہ دیکھیں کسی کی چمک دمک تو ادھر ہی چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں دیکھنا ہے۔ لہذا جس کے بنو، ہمارے جس کے بھی بنو پیر، ہمارے تاج الشریعہ کا کیا عالم تھا، ہے نا؟ اپنے بیگانے جو بھی دیکھتے تھے سب مستانہ اور دیوانہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ چہرے کی کیا نورانیت تھی، وہ صحیح کہا ہے کسی شاعر نے جو وہ منقبت ہے کہ جو دیکھ لے گا 100 لاکھ تک یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے جو ہے 100 لاکھ سال بھی گزر جائیں گے تو یہی کہیں گا کہ میں نے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھا۔ الحمدللہ یہ ایسے ہمارے پیر ہے، اس لیے بریلی کے بن گئے تو بریلی کے غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لو، اور یہی کہنا، یہی کہتے ہوئے نظر آنا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم بریلی کو چھوڑ نہیں سکتے کہ وادی رضا کی کوئی ہمانا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے صدی میں اترہا رضا کا۔ امیر خسرو جب فیروز شاہ تغلق کے ساتھ بنگال فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے حضور میری بچی کی شادی ہے، شادی کا موقع ہے،
सरकार महबूब इलाही कुछ अता कर दीजिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि बच्ची के लिए जहेज खरीदो, सामान खरीदो, खाने का इंतजाम करो, मंडप लगाओ और रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलवाओ, आप कुछ इंतजाम कर दीजिए। पहले से लोग बुजुर्गाने दीन के पास आते हैं, वो भी आ गया सरकार महबूब इलाही के पास। सरकार महबूब इलाही ने कहा बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। एक दिन रहता, 2 दिन 3 दिन गुजर जाते हैं, उसने इत्तेफाक कुछ नजर न्याज पेश नहीं हुई। तीसरे दिन कहता है हुजूर अब वक्त हो रहा है, बस इंतजाम करना है जाके बच्ची की शादी का। बड़ी आस लेकर आपके पास आया था, वो किसी देहात का रहने वाला था, बड़ी आस लेकर आपके पास आया था। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है, बड़ी शान है मेरे महबूब इलाही की। आपने कहा कि ठीक है, जा रहे हो तो जाते जाते मेरी जूती लेकर चले जाओ, कोई है तो नहीं लेकिन जूती लेकर चले जाओ मेरी। अब लेकिन वो था आपका चाहने वाला, आपने फरमाया तो जूती उठा लिया। दोनों जूतियां उठाता है सरकार महबूब इलाही की और लेकर चला जाता है, पन्नी में बंद करता है। रास्ता उस जमाने के अंदर रास्ता ऐसा था, 700 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कितने साल पहले की? 700 साल पहले की। जूतियां ले लेता है, कलेजे से लगा के जाता है, लेकिन सोच रहा है, शैतान बहका रहा है कि सामान खरीदना है, जूतियों से क्या होगा, सामान खरीदना है, सब गल्ला लेना है, तेल लेना है, मंडप लगाना है, ये करना है, वो करना है, बच्ची के लिए जहेज का सामान करना है। लेते लेते जा रहा है, जाते जाते एक सराय में रुक जाता है। उसका गांव आने से पहले एक सराय जानते ना, वो मुसाफिर खाना जो होता है उसको सराया कहते हैं। वहां रुक जाता है जूतियां लेकर। अमीर खुसरू, ये फिरोज शाह तुगलक के फौज के बहुत एक तबके के दस्ते के सिपा सालार थे अमीर खुसरू। अगर उनकी दास्तान बताऊं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। वक्त के शायर में हिंदुस्तान के तूतिए हिंदुस्तान आपको कहा जाता था। हजरत अमीर खुसरू बंगाल फतेह करके वापस आ रहे थे। क्या फतेह करके? बंगाल फतेह करते। तो आते आते फिरोज शाह तुगलक के इस्तेकबाल के लिए उसने आपको आगे भेज दिया कि जाओ दिल्ली को सजाओ, और फिरोज शाह तुगलक बादशाह बंगाल फतेह करके आ रहा है तो दिल्ली को सजाओ, शादियाने बजाओ और इस्तेकबाल के लिए एहतमाम करो। तो अमीर खुसरू आगे आते हैं तो एक रात आपको रात हो जाती, तो उसी सराय के अंदर ठहर जाते हैं। इस सराय में, उसी सराय में जो पीर की जूतियां लेकर वो शख्स आया था। जैसे ही उस सराय में दाखिल होते हैं तो अमीर खुसरू फारसी में कहते हैं कि बुए यार में शबद, क्या कहते हैं? बुए यार में शबद, हाँ मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है। आज हमारे पीर साहब अगर आज कहीं और आए तो ये कहता है कि अभी धंधा मंदा चलता है ना। अभी मेरे को एक साहब का फोन आया था बीच में, कहा हुजूर गुलजार मिल्लत आपके यहाँ तशरीफ ला रहे हैं? कहा मेरी बहुत ख्वाहिश है हजरत से मुलाकात करने की है। वो तो आज तो मतलब तशरीफ लाइए आप, फिर आइए। कहा नहीं कैसा, उस दिन मेरी जॉब है ना, उस दिन मेरे को जो है हजरत स्टेज पे बोल रहा हूँ, बोले मुझे नौकरी पर जाना है उस दिन। तो मैंने बर्जस्ता उससे कहा कि अच्छा ये बताइए आपको, आप चाहते हो? कहा बहुत चाहता, हुजूर से बस ज़ियारत करूँ मैं हुजूर की। मैं तो वहां भी गया था, यहाँ भी गया था देखने के लिए। कहा यहाँ चोपड़ा आ जाइए आप करीब। उसने कहा उस दिन मुझे जाना है जॉब करने, नौकरी पर। कहा मैंने कहा अगर आपकी बच्ची की शादी का दिन होता तो आप जॉब पर जाते क्या? आपकी बच्ची का बर्थडे होता तो आप जॉब पर जाते क्या? आपकी बच्ची की अगर खतना होती तो जाते क्या? 2 मिनट तक सबके में आ गया फोन पर, खामोश। यानी हम जो है दीनदारों से राब्ते के लिए दुनिया के कामों को इतना आगे बढ़ा लेते हैं, यानी इतना हल्का समझ लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखिए जब इस तरह की बुजुर्गों के सामने अदब इख्तियार करो ना तो दर्जात के अंदर तरक्की होती है। हक है, बेशक दर्जात में तरक्की होती है। अदब बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जितना अदब करोगे उतना ही मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए उलमा का अदब करो, अपने इम्मा का अदब करो। क्या 2-4 प्लाट खरीद लेते हैं, हजरत से पीछे हाथ करके बात करता है वो कि हजरत क्या वो 2-4 प्लाट खरीद लिए, मियाँ ये सारे प्लाट यहीं रह जाएंगे, वो 3x3 ही काम में आने वाले, वो पहले से नाम पर कर दिया गया, ये सारे लेकर चले जाएंगे, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। वो गैर मुंतसिम हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर के गैर मुंतसिम हिंदुस्तान के बादशाह थे। गैर मुंतसिम समझते, जब हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो श्रीलंका ये सारा जब शामिल था जब के बादशाह थे, लेकिन जब अल्लाह के वलियों के दरबार में हाजिर होते थे तो अदब के साथ हाजिर होते थे। ये क्या 2-4 प्लाट तुमने खरीद लिया तो मौलाना साहब से मुंह चढ़ के बात कर रहा है। हजरत को कहता है तुम मेरे घर को आ जाना, ऐसा मत कहो। अपने इमाम है, ये इमाम अल इमाम सैयदुल कौम, इमाम जो होता है कौम का सरदार होता है। बेशक दावत भी दिया है तो आओ, उनको साथ में लेकर जाओ, उनके लिए एहतमाम करो।
وہ ہمارے امام مسلح کے ہر جگہ امام رکھو، ان کی شان نرالی رکھو، ان کی عزت ہماری عزت ہے، ان کا کریکٹر ہمارا کریکٹر ہے، ہم جتنا ان کا احترام کریں گے اللہ رب العزت اتنا ہی نوازتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک بے شک۔ امیر خسرو جیسی داخل ہوئے کہ ہم کو خوشبو آئیں گی، آپ کہتے ہیں کہ بوئے یار می شبد، مجھے اپنے یار کی، اپنے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا فوراً مالک سرائے سے کہ کوئی دلی سے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک شخص آئے ہے، ضعیف العمر ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا یہ روم میں۔ کہا کھولے۔ پوچھتے ہیں کہ آپ دلی سے آئے؟ کہا ہاں۔ کہاں سے؟ کہا محبوب الہی کی بارگاہ سے۔ کہا کچھ ملا ہے؟ کہاں سرکار محبوب الہی نے یہ جوتیاں دی ہے۔ کہا یہ جوتیاں دی ہے؟ کہاں؟ امیر خسرو لیتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے، سر پہ رکھتے جوتیوں کو، کہتے اس کو بیچو گے؟ کہا بیچو گے اس کو؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا کتنے میں؟ کہا آپ جتنے میں۔ تو امیر خسرو بنگال جیت کر آئے تھے، کئی ہزار درہم و دینار اشرفیہ ان کے پاس موجود تھی، وہ سب اس کو دے دیتے ہیں اور فرماتے یہ تو کم دے رہا ہوں اور لگے گا تو دلی کے اندر، سبحان اللہ، بہت اور لگے گا تو دلی میں آ جانا۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے مذاق کر رہے۔ کہا حضور مذاق کا نہیں، یہ میرے محبوب میرے پیر کی جوتیاں ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں بہت کم میں سودا ہوا ہے، اگر تو اور چاہتا تو اس سے زیادہ تجھے میں اچھے روپیہ دیتا ہوں۔ یہ مرید ہو تو امیر خسرو جیسا، پیر ہو تو محبوب الہی جیسا۔ اس لیے محبوب الہی امیر خسرو سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو محبت کا یہی عالم تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت نے اجازت نہیں دی کہ ایک قبر میں دو جسم کو رکھا جائے، ورنہ میں یہ حکم دیتا کہ میرے ساتھ امیر خسرو کو بھی سلا دینا۔ یہ ہے پیر کی محبت۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی میرے دربار میں حاضر ہو تو پہلے امیر خسرو کے یہاں جانا، پھر میرے پاس آنا، اس لیے کہ میرا خسرو جس کی ضمانت لے لے گا میں اس کی مراد کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا یہ عالم ہے، وہ مرید جو ہے پیالہ لیتے ہیں اور کھیر کا پیالہ لے کے کہتے ہیں حضور میں تو ندی کے پاس جا رہا ہوں، اب کوئی کشتی نہیں ہے، کیسے پار ہونا ہے؟ جاؤ ندی سے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ جبکہ وہ مرید جان رہا تھا کہ پیر صاحب کی زوجہ بھی محترمہ موجود ہے، بچے بھی ہے، لیکن کچھ بولا نہیں۔ ندی کے پاس جاتا ہے، پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے ندی مجھے اس نے بھیجا ہے جو کبھی اپنی بیوی کے پاس ہی نہیں گیا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ندی اس کو راستہ دے دیتی ہے، پانی ہٹ جاتا ہے، یہ گزرتا ہے ندی میں سے اس پار چلے جاتا ہے اور وہ جو اللہ کے ولی تھے ان کو کھیر کا پیالہ دیتا ہے، وہ کھیر کا پیالہ لیتے ہیں، پینا شروع کر دیتے، کھا لیتے، پیتے، صاف کرتے، پیالہ واپس کر دیتے۔ یہ پیالہ لے کر واپس جانے ہی والا تھا، پھر پوچھتا حضور ندی ہے قریب، کوئی کشتی نہیں ہے، کیسے جاؤ؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ اور ندی سے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو اور حیران ہو گیا کہ کسی سے سنا نہیں، آنکھوں سے دیکھے گئے، سامنے حضرت پورا پیالہ چکھ کر گئے ہیں، اگر کسی سے بولوں گا بھی تو بہت بری بات ہے۔ لیکن ایک بزرگ تھے، کہنا سن لیا، پیالہ لے کر خالی آتا ہے ندی کے قریب، کہتا ہے ندی مجھے راستہ دے، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ پانی پھر چھٹ جاتا ہے، راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس راستے سے گزرتا ہے، اس پار جاتا ہے، اب پیر صاحب کے پاس پہنچتا ہے، ادب سے پیالہ رکھ دیتا ہے، عرض کرتا ہے حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ آپ کی بھی زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے سامنے کھایا، سامنے پیا پورا کھیر، سب کچھ کھا گئے کھیر کو، اور پھر بھی کہہ رہے کچھ نہیں کھایا۔ قربان جائیے اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں اے بندے سن، اے میرے مرید سن، دراصل ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر بیوی کے قریب بھی جاتے ہیں تو سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ کھایا اور پیا بھی ہے تو طاقت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھایا پیا ہے۔ جب بندہ مومن اپنے سارے کاموں کو دین کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے تو دنیا کا کام بھی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو دین کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے اپنے سارے کاموں کو دین کے سانچے میں ڈھال لو، دین کے سانچے میں ڈھال لو۔ آپ گھر بنا رہے ہیں اور گھر تیار کرتے کرتے مسجد کی طرف ایک جو ہے کھڑکی نکالنا ہے تو یہ مت سوچو کہ ادھر سے روشنی آئے گی، ادھر سے ہوا آئے گی، اس لیے میں کھڑکی نکال رہا ہوں، نہیں، کھڑکی نکالتے نکالتے یہ نیت کر لے کہ ادھر سے مسجد سے جیسی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوگی وہ میرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔
نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آپ نے نیت کر لیا کہ اذان کی آواز آئے گی، تو اذان کی آواز جب تک آئے گی آپ کو ثواب ملتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ اذان کی آواز کی آپ نے نیت کری ہے تو روشنی رک جائے گی، ہوا رک جائے گی، ہوا نہیں آئیں گی. کہیں ہوا یہ کہیں گے نہیں تو نے تو نیت وہ کی تھی میں نہیں آؤں گی. لیکن اچھی نیت کرو تو اچھی نیت کے سلے میں ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، ثواب بھی ملے گا. اس لیے شادی رچایا ہے تو یہ مت دیکھو بینڈ باجا بجانا ہے، شادیانے بجانا ہے اور بڑے ڈی جے کو لگانا ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھو سنت رسول کے مطابق عمل کرنا، تاکہ شادی بھی ہو جائے اور اللہ کے رسول کی سنت بھی ادا ہو. ورنہ خاتون جنت شہزادی، خاتون جنت ان کی شہزادی کی چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن صرف اپنی غریب امت کے لیے یہ طرز چھوڑ کر گئے کہ آپ نے بڑے سادگی کے ساتھ اپنی شہزادی کی شادی کو رچایا اور بسایا. لہذا ہم بھی سنت رسول کے مطابق اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں کرتے ہوئے نظر آئے اور پردے کا بھی اہتمام رکھے. آج کل پردہ چل رہا ہے، لہذا پردے کا بھی اہتمام کریے. ظالم نئے جیسی صبح ہو رہی ہے فتنہ اٹھ رہا ہے، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے اور لوگ اسلام کے دامن کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. لیکن ہمیں کم از کم توانا رہنا ہے، ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے، ہر ایک کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے نظر آنا ہے. صبح کو ایک فتنہ اٹھ رہا ہے اور شام ہوتے ہوتے جوان ہو جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے معاشرے کے ایک ناصور کی صورت اختیار کر لے رہا ہے. لہذا آج حجاب پردے کا اہتمام کرے ہماری ماں اور بہنیں، ہماری نوجوان اسلام کی شہزادیاں پردے کا اہتمام کرے. بے پردہ جو ہے آپ کو نوجوانوں کے سامنے نہیں آنا ہے، بے پردہ گھومنا نہیں ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، پردے کے ساتھ آنا ہے. پردہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ پردہ کیا جائے، لہذا پردے کا اہتمام کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ جو چیز پردے میں رہتی ہے نا وہ بہت اچھی رہتی ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث پاک ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. آپ جیسے لیٹے تو جبہ مبارک کا جبہ مبارک تھوڑا پیر سے اوپر اٹھا ہوا تھا. آرام فرما رہے تھے. یار غار مصطفیٰ مجاز شناس رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. سرکار لیٹے کے لیٹے ہی رہتے ہیں. سلام کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، حضرت ابوبکر چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آتے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کامل الحیاء والایمان امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. حضرت عثمان غنی تشریف لاتے ہیں. جیسی یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کپڑوں کو درست فرما لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی میں آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد محترم حضرت ابوبکر آئے تو آپ لیٹے کے لیٹے ہی رہے. حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آپ لیٹے کے لیٹے ہی رہے، گفتگو فرمائی. لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جائیے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دراصل عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ یہ آپ کے حیا کا عالم تھا. کتنی حیا فرماتے تھے. اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کا زیور حیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کو چھپائے رکھے، اپنے چہروں کو چھپائے رکھے، اپنے بدن کو چھپائے رکھے اور نوجوانوں کے سامنے آتے ہوئے نظر نہ آئے. اس لیے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ شیر بھیڑیوں سے کہہ رہے ہیں، شیر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھیڑیوں کو باہر نکالو. جیسے بکریوں کے بارے میں یوں ہو کہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو کسی جو ہے جالے کے اندر بند کر دیا ہو، جالا لگا کے بکریوں کو بند کر دیا اور دو شیر آ کے اس سے احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں، بکریوں کو تم نے بند کر دیا ہے، ان کو آزاد کرو، ان کو قید کر دیا ہے تم نے. تو اگر اس نے آزاد کر دیا تو کیا انجام ہوگا؟ وہ شیر کیوں کہہ رہے ہیں کیا انجام ہوگا؟ وہ شیر یہ نہیں کہہ رہے کہ قید، وہ بہانہ بنا رہے کہ تم نے بکریوں کو قید کر دیا ہے. نہیں، وہ قید کرنا نہیں ہے، وہ ان کی حفاظت کرنا ہے. تو تم جیسے شیروں سے کم بختوں سے حفاظت کرنا ہے ان کی. لہذا جو ہے جو چیز محترم ہوتی ہے اسی کو پردے میں رکھا جاتا ہے.
بے شک جو चीज मोहतरम होती है, अजमत वाली होती है, उसी को पर्दे में रखा जाता है. हमारा खाने काबा, वो काबा है, उसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, उस पर भी गिलाफ को चढ़ा दिया जाता है, उस पर भी गिलाफ लगा दिया गया है, उस पर भी पर्दे का एहतमाम कर दिया गया है. कुरान अजीम हम पढ़ते हैं तो जुज़दान लगाते हैं, उसके ऊपर जुज़दान का एहतमाम करते हैं, कपड़े को लगाते हैं. वो कपड़ा इतना मोहतरम हो जाता है कि कुरान से लग जाता है तो उस कपड़े को भी चूमते हुए नजर आते हैं, उस कपड़े को भी बोसा दे रहे हैं. क्यों? इसलिए जो पर्दा बन गया हमारे कुरान का. हमारी चादर अगर किसी बुजुर्ग के मजार पर डाल दी जाए, कब्रिस्तान में कई जो है कब्रें खुली हुई है लेकिन कोई कहीं नहीं जाता है, लेकिन किसी कब्र पर चादर डाल दो तो सारे दस बस्ता खड़े हो जाते हैं, मालूम हो जाता है कि ये अल्लाह के वली है, ये कोई बुजुर्ग है जिनके बारे में तो चादर को डाल दिया गया, पर्दे को डाल दिया गया. इसलिए हमारी माँ और बहनें पर्दे का एहतमाम करते हुए नजर आए, बेपर्दा घूमते हुए नजर नहीं आए. आज आप देख रहे जो दौर के अंदर जो चीजें अच्छे शोरूम के अंदर रखी जाती है उनकी कीमत ऊंची होती है. हालांकि अगर आप वही चीज फुटपाथ पर भी लेंगे तो उतनी कम कीमत में वही चीज मिलेगी, लेकिन शोरूम में रख दिया, उसकी हिफाजत किया और अच्छे से खूबसूरत से सजा कर रख दिया तो उसका डिमांड बढ़ जाता है. इसलिए हम दूसरों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे माँ और बहनें अपने इफ़्फ़त और हया की खुद हिफाजत करते हुए नजर आए. ये ऐसा अजीम जौहर है, इसकी जितनी हिफाजत करते हुए नजर आएगी ये उतना ही निखरता हुआ नजर आएगा. बेशक बेशक. इसलिए कि जो चीज आया हो जाए उसकी कोई अहमियत नहीं होती है. मुट्ठी बन है तो लाख की, कहते ना बन है तो लाख की, खुल गई तो खाक की. इसलिए जितने भी पर्दे के अंदर एहतमाम के साथ रहेंगे वो हया की रोशनियां, वो इफ़्फ़त व इस्मत की रोशनियां इसी छन छन के आती हुई नजर आएगी कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुआ है रब की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला उनके लिए जन्नती जोड़े अता फरमाए. हमारी वो बच्चियां जो घरों के अंदर बैठी है उनके लिए जन्नती जोड़ों का इंतजाम करते हुए नजर आए. इसलिए शरीयत की पाबंदी करते हुए नजर आए, पर्दे का एहतमाम करते हुए नजर आए और जो है नमाजों की पाबंदी करे, बुराइयों से दूर होते हुए नजर आए. मैंने सुना यहाँ पर इतने घर है लेकिन नमाजों के अंदर तादाद बहुत कम रहती है. माशाअल्लाह मौलाना कलीम साहब आए हुए हैं, उनके यहाँ मैंने देखा कभी घर है लेकिन बहुत ज्यादा नमाजी उनके यहाँ. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. हम चाहते कि हमारी बस्ती में रौनक आए, हमारी बस्ती में खैर व बरकत का नुज़ूल हो, हमारे घर आबाद शाद व आबाद हो. तो ये बुजुर्गों का कहना है अल्लाह के घर को आबाद कर दो, तुम्हारे घर को आबाद कर दे, उसके घर को रोशन कर दो, तुम्हारे महल्ले रोशन हो जाएंगे. ये वो रोशनियां हैं जो एक लाइट में भी जो है रोशनी पैदा हो जाती है. अगर हम अल्लाह के घर को सूना करेंगे, उसके घर को आबाद नहीं करेंगे, लाख अपने घर को रंगो रोगन से आबाद करने रोशनियां लगा दे, वो रौनक पैदा नहीं होती है. लिहाजा हम चाहे कि हमारे घरों में रौनक आए, बरकत नाजिल हो, बरकतों का नुज़ुल हो, हमारे घर जगमग करते हुए नजर आए, गाँव महल्ला जगमग करते हुए नजर आए, चेहरे रोशन मुनव्वर होते हुए नजर आए. नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह के घर को आबाद करते हुए नजर आओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर भी शाद आबाद होता हुआ नजर आएगा. दुआ है कि मौला तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को इस्लाम के कानून पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. फिर मैं और मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे सालू शाह को और हमारे दिलवर भाई को, इन्होंने ऐसे मौके पर एहतमाम किया है. अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ पर हमारे वो नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ऐसा नौजवान हाथ उठा दे जो ये कहे कि मैं भी अपनी हल्दी के मौके पर ऐसे प्रोग्राम रखूंगा. एक नौजवान. माशाल्लाह माशाल्लाह, तीन उड़ गए, हाथ उठाइए. वो पीछे वाले नाम बोलिए अपना. हुसैन. वाह वाह, मेरे इमाम आली मकाम का सदका तुमको मिल जाए. आपका नाम? शकील भाई. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. आपका नाम? रौनक भाई. अल्लाह आपकी शादी में रौनक ही रौनक ला दे. लाइए हार लाइए वहां. आइए हुसैन भाई, याद रखिए इनको, ये जो है एहतमाम करे. इसी तरह ढोल बाजे तमाशे ये होना नहीं, हम ढोल बाजे तमाशे वाले नहीं है, हम तो वो जो है झंकार वाले. इनकी शादी में मैंने सैयद आसिफ सवार है हजरत. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ये हमारे इनकी शादी में सैयद आसिफ हुसैन सवार भाई. है. आइए, सबसे पहले हुसैन भाई ने हाथ उठाए. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर. सुभान अल्लाह. इनकी शादी में है 15 को सैयद सवार है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. नारे तकबीर, अल्लाह अकबर. नारे रिसालत. आइए रौनक भाई. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. नारे तकबीर. आदिल. और है कोई? आदिल भाई. नाम ही आदिल है. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह.
असलम भाई अरे माशाल्लाह। शाहरुख माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को। यूं समझिए ये तूफान नूर लाने से चश्म क्या फायदा, तो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ये हमारे जो नौजवान खड़े हुए, इन्होंने ही हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बना दिया। अल्लाह जो है इनको शाद व आबाद रखे, और इस तरह हमारे दिगर नौजवान भी यही सोचे, ये गाने बजाने सारी चीजें यही रह जाने वाली है। यही अल्लाह का जिक्र है जो हमारे लिए काम आने वाला है। दोस्त अहबाब सारे दोस्त कब्रिस्तान से वापस चले जाते। मेरे मियाँ, मेरे भाइयों, इस्लाम के शहजादों, ये तुम्हारे आंख पर मिट्टी डाल के चले जाएंगे। ऐसा मिट्टी डालेंगे, डालते क्या नहीं? लेकिन आपने मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये मिट्टी डालेंगे वापस चले जाएंगे। कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। कोई देखे तुम आवाज देते रहोगे, मुर्दा आवाज देता है, फला दोस्त आ जाओ, हुसैन भाई आ जाओ, आदिल भाई आ जाओ, फला भाई आ जाओ, वो मुड़कर भी नहीं देखता तुम्हारी तरफ। तुम्हारी समाज और तुम्हारी कुव्वत इतनी बुलंद हो जाती है कि तुम ऐलान करते हो, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखेगा। अगर कोई तुम्हारा साथ देगा तो यही नेक अमल तुम्हारे साथ है। ये कब्र में यही काम आने वाला है। अगर इसी मिलाद रसूल सजा के ये सिर्फ एक भी लाइट आपने लगाई थी तो वो रब्बे करीम है, वो करीम है, वो कारसाज़े हकीकी है, तुम्हारी कब्र को रोशन और मुनव्वर बना देगा। तुम्हारी जिंदगी में रोशनियां फूटती हुई नजर आएंगी, कब्र रोशन और मुनव्वर हो जाएंगी। लिहाजा 50-60 साल की जिंदगी को मत देखो, वो हमेशा की जिंदगी को देखो जो कब्र में सोना है। कोई साथ नहीं आएंगे, ये दोस्त अहबाब सब यहीं खत्म हो जाने वाले। 50-100 रुपए आप इन पर खर्चा कर देते हैं। 50-100 रुपए का लाइट लाके मस्जिद में लगा दिया करो। कभी अपने पास से कोई चीज खर्च करके, ऐसा किसको खबर ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं खबर करे, ऐलान करे, हजरत मैंने पंखा लाया, लाता एक पंखा है, पूरे गांव में ऐलान कर देता है, लगता है पूरे गांव में खौफ फैला रहा है। लिहाजा कोई काम ऐसा भी करे जिंदगी में, ये तजुर्बा है मेरा। लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही, बेचैन हो रहा हूँ और सुकून नहीं मिलता है। मेरे प्यारो, सुकून अगर चाहते हो तो ये लोग गोलियां तो खा सकते हैं, लेकिन नींद की गोलियां खा सकते हैं, लेकिन नींद नहीं आएंगी। चैन और करार के लिए गद्दे ला सकते हैं हम, और बड़े बड़े गद्दे बिछा सकते हैं, लेकिन हमको चैन और करार नहीं आएगा। चैन करार लाना है तो कभी छुप कर कोई ऐसा काम करना, मस्जिद मदरसे आलिम उलमा का, बेवा का, गरीब का, ऐसा काम करना जिससे तुम्हें मालूम हो, तुम्हारे रब को मालूम हो। औरतें बोलती है कि अगर ब्याह ने रात में शादी मैयत हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारी माँ और बहनों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक तौफीक अता फरमाए, नेक हिदायत अता फरमाए, समझ दे उनको, नेक समझ दे। यही जो हमारी माँ बहनें कह रही कि बैंड बाजा ना रहे तो लगता है कि मैयत हो गई है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसा हरगिज नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। यही माँ और बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो देखते हैं शहरों में हम लोग रहते हैं, जिन माओं ने अपने बच्चों की खूब धूम से शादियां की थी, 1-2 साल नहीं गुजरता है कि वो फिर वापस आती है। कहा हजरत कोई ऐसा तावीज दीजिए कि जब से उसकी मेहरारू आई है उसी का हो गया है, उसी का हो गया है, उसी का सुनता है, हमारी कुछ सुन ही नहीं रहा है। मैंने कहा माँ, काश तो उस वक्त रसूलुल्लाह की सुन लेती तो आज वो तेरा भी सुन लेता। मेरी बहन, इस्लाम की शहजादी, तू अगर इस्लाम का सुन लेती वो तेरा भी सुन लेता। तूने उस वक्त अपनी आरज़ू को चाहा, अपने दिल की आरज़ू निकालना चाहिए, वो आज वो आरज़ू निकाल ले रहा है। इसलिए कभी मत सोचो शरीयत के खिलाफ, कभी कोई कदम मत उठाओ। ऐसा नहीं कि शादी हो रही है आप उसमें एहतमाम करें, आप खाना खिलाए। ये खाना खिलाना सबसे अच्छी बात है। अगर ईमान के बाद और फराइजों के बाद सरकार गौसे पाक को इरशाद फरमाते सबसे अच्छी कोई चीज है तो खाना खिलाना। आप अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, आप जो है 2-4 वक्त का खाना दीजिए, आपके घर में जो है खुशियां का माहौल होगा। लिहाजा ये हरगिज ना सोचे। बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, शरीयत के खिलाफ अगर हमने कदम उठाया बच्चे नाफरमान हो जाएंगे। वो यही होता है, 1 साल गुजरा कि बीवी को लेकर दूसरा घर बसा लेता है, माँ जो है इधर ही रह जाती है, बाप बूढ़ा हो जाता है, कमाने के लायक नहीं। एक ही लड़का था, शादी बहुत धूमधाम से की, डीजे बजाया, ये लगाया वो लगाया, वो चला गया मेहरारू को लेकर। अब इधर बड़े मियाँ है, सुबह को जाते जो कुछ मिला लाए, खाना होता है नहीं होता है। इधर जो है गुड़िया को दवा की जरूरत है, दवा भी नहीं मिलती है, आस में बैठी रहती है। मेरी माँ
میری بہن اگر تو ایک رات اس رات سنت رسول کو ادا کر لیتی تو اس بچے کو میرے آقا کا فرمان یاد ہو جاتا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدم تلے ہے. وہ تمہاری بھی خدمت کرتا اور بیوی کی بھی خدمت کرتا ہوں. اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی رفت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے. اس لیے کہ جب وہ سنت رسول پر عمل پیرا ہوتا، اسلام کے قانونوں سے آشنا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا. اس لیے تمہاری خدمت کرتے ہوئے نظر آتا. اور میرے وہ نوجوان بھی ہرگز ایسا نہ کرے شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دے. نہیں، جو بھی مقام ملتا ہے وہ ماں باپ کی دعا ہی سے مقام ملتا ہے. حق ہے بے شک. ماں باپ کی دعا سے محبوب الہی کا واقعہ سنا ہے کہ نہیں؟